نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو بہت اہم موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ موضوع کیا ہے کہ آج کل جب کوئی شخص نیا مکان یا نئی دکان بناتا ہے تو اس میں سورہ بقرہ یا تو خود پڑھتا ہے یا کسی مدرسے کے بچے کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے بلاتا ہے۔ تو دو سوال ہیں کہ کیا سورہ بقرہ کا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ بقرہ پڑھنے پر اجرت لینا درست ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میں آپ حضرات کو ان دونوں سوالوں کا جواب دوں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اسلام ٹوڈے آفیشیل چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو جلد از جلد آپ کو ملتی رہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اپنے مکان میں یا اپنی دکان میں سورہ بقرہ کا پڑھوانا درست ہے یا سورہ بقرہ کا پڑھنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث سے بطور تبرک، بطور برکت سورہ بقرہ کا پڑھنا ثابت ہے، اور حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سورہ بقرہ پڑھنا بطور تبرک درست ہے، بطور برکت درست ہے، بلکہ اس کو پڑھنا چاہیے گھروں میں برکت کے لیے یا دکانوں میں برکت کے لیے۔ دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ جو بندہ پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو آپ نے کسی مدرسے کے بچے کو رکھ لیا، تو اب اس مدرسے کے بچے کو یا کسی حافظ قرآن کو جس کو آپ نے 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے رکھا ہے، اس کو کچھ اجرت دینا درست ہے یا نہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر سورہ بقرہ پڑھنے سے علاج مقصود ہے اور اس طرح پڑھنے سے اس علاج سے شفا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر گھر میں کوئی آسیب زدہ شخص ہے، یعنی کسی پر جنات کا اثر ہے، اور اس کو اس سورہ بقرہ کے پڑھنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اب اس پر اجرت لینا یعنی پیسہ لینا درست ہے۔ اور بعض صحابہ نے شفا کے لیے یعنی علاج کے لیے پڑھنے پر اجرت لی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو درست فرمایا ہے۔ اور اگر سورہ بقرہ کا پڑھنے کا مقصد علاج نہ ہو بلکہ ایسے ہی برکتاً پڑھ رہا ہے، تو اب اجرت کا لینا اور دینا ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ آپ کے دو سوالوں کے جوابات ہوئے
کہ سورہ بقرہ کا گھر میں پڑھنا ثابت ہے احادیث سے یا نہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیا، اور سورہ بقرہ کا جو پڑھنے والا بندہ ہے اس کو کچھ ہدیہ دینا، اس کو کچھ پیسے دینا، اس کو اجرت دینا درست ہے یا نہیں، دونوں شکلیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں کہ جو بندہ سورہ بقرہ آپ کے گھر میں پڑھ رہا ہے، اگر اس پڑھنے کا مقصد علاج ہے، یعنی آپ اس سورہ بقرہ کے پڑھنے کے ذریعے اپنے گھر میں کسی کا علاج کروا رہے ہیں، تو اب اس سورہ بقرہ پڑھنے والے بندے کو ہدیہ دینا، اجرت دینا درست ہے۔ اگر آپ اس کو شفا کے لیے پڑھوا رہے ہیں، علاج کے لیے پڑھوا رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو ایسے ہی پڑھوا رہے ہیں، علاج مقصد نہیں ہے، تو اب اجرت کا لینا اور اجرت کا دینا دونوں غلط ہو جائیں گے، دونوں حرام ہو جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر آخر میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کو ہمارے اس چینل پر اچھی ویڈیو، اچھے مضامین آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل سے جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں، اور دوست اور احباب میں ہماری ویڈیو کو پہنچاتے رہیں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ثابت ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔